بھارت میں اس وقت فوجیوں کو ہر روز راشن میں 2 اونس شراب مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ صرف 2 اونس شراب سے ہی ان کا نشہ پورا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے چھاونی کے گرد شراب خانے بنے ہوئے تھے جہاں دیسی شراب ملتی تھی، اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ طلب پوری کرتے تھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں جومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس لوٹ آیا۔ اگلے دن میں پھر 2IC اور ADOز کے دفتر میں گیا۔ میرے چائے کے نمونے بھی وہیں پڑے تھے۔ دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 مہینے کے اندر وہ فیصلہ کریں گے کہ میری چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہو گیا تو مجھے مسلسل سپلائی جاری رکھنے کے لیے ضربیانہ بھی جمع کروانا پڑے گا۔ میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ میں کب سے سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں ADOز اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں 2IC اور ہیڈ جوائنٹ سے رابطہ بڑھانا، یا یوں کہہ لیجئے کہ انہیں خوش کرنا لازمی ہوگا، تب ہی مجھے کنٹریکٹ مل سکتا تھا۔ میں نے ADOز کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کھلنڈرے قسم کے کلرک کو اپنے ہوٹل میں شام کو گپ شپ کرنے کے علاوہ خوش کرنے کے حوالے سے بھی بات چیت کرنے کی دعوت دی۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی قبا خانے ہونے کی وجہ سے فوجیوں کے لیے اکثر علاقے آؤٹ آف باؤنڈ تھے، اور FIU اور ملٹری پولیس والے فوجیوں کو ان ممنوعہ علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی سویلین کے ساتھ دیکھ کر وہ شک کر سکتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ پھر چھاونی کے باہر شراب خانوں میں سے کسی ایک پر مل لے۔ وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی کہ وہاں 8 بجے شام ملے گا۔ اسے دعوت دینے سے میرا ایک مقصد تو حل ہو گیا کہ میں ان شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہ جاؤں، بلکہ کوئی فوجی بھی میرے ہمراہ ہو۔ ایک بار وہاں متعارف ہو گیا تو پھر وہاں دوسروں سے اپنے مطلب کی باتیں اگلوانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ شام 7:45 سے پہلے میں اس شراب خانے میں جا پہنچا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے ہی سے بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر اس کی ٹیبل پر گیا۔ اس نے پرتپاک خیر مقدم کیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر دے میں نے ویٹر کو سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحے تک اس نے رسمی سا احتجاج کیا، جس پر میں نے کہا کہ تم فوجی ملازم پیشہ اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو، جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں۔ اس دوران اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ انہیں بھی میں نے اپنے ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس حال میں مختلف ٹینک رجمنٹوں کے جوان اور NCO موجود تھے اور بہت غل گپاڑا مچا رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ میں خاصا چکنا بھی تھا، لہٰذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتوں اور انسنے انسانے کے اپنے کام کی کوئی بات نہ کی۔ وہاں پر ہی معلوم ہوا کہ اس شہر کا یہ سب سے معقول شراب خانہ ہے، اور تمام شراب خانے رات 12 بجے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے دیا، اور جب ہم اٹھے وہ 3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے۔ وہ اپنی ترنگ میں چھاونی کی طرف چلے گئے، جبکہ میں نے ایک رکشے پر ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ اگلی شام سے میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلے روز میں 7 بجے شام ہی وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت بھی شراب خانے میں خاصے گاہک موجود تھے۔ گزشتہ رات کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے ایک خالی ٹیبل پر بٹھا دیا اور اس عمدہ شراب کی بوتل لے آیا۔ تھوڑی دیر بعد میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا
اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کر لڑکھڑایا اور گلاس ایک فوجی پر انڈیل دیا۔ اس ٹیبل پر 5 فوجی بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے معذرت کی، مسکرایا اور پھر کھلا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں میں نے کہا، ممبئی سے آیا ہوں، آپ ہی کے چھاونی میں ایڈیوس سے کاروباری سلسلے میں مل چکا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، لیکن آپ پانچوں میرے مہمان ہیں۔ شرابی انداز میں نے بیرے کو کہا، میری ٹیبل سے میری بوتل اور 2 مزید بوتلیں اسی ٹیبل پر لے آئے۔ ہر جگہ پر نچلے رنگ کے فوجی اور جوان عموماً محدود سوچ رکھتے ہیں، اور پھر جب ایڈیوس جو کہ لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے، اس سے ملنے کا کاروباری شخص ایسے ہی رینکس میں بے تکلفی سے بیٹھ جائے تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کیا، لیکن جب میں نے بے تکلفی سے انہیں یار یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک ختم ہو گئی اور خاصا دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا، اور تھوڑی ہی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کا رخ اپنے چائے کے کاروبار، بھارتی بنگال کی چائے اور پھر سابقہ مشرقی پاکستان سے چائے بھارت اسمگل ہونے کی طرف پھیرا۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار ڈلوائے اور بجائے اس کے کہ پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب بھی سچ ہو جاتا اور ہمارے دیش کی سرحدوں پر وسعت بھی آ جاتی۔ اس کے بجائے آپ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کے لے آئے۔ نامعلوم پاکستان انہیں واپس بھی لے گا یا نہیں۔ اب تو وہ ہم پر محض خوراک وغیرہ کا بوجھ ہی بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا۔ وہ بولا، صاحب ہم نقصان میں ہرگز نہیں بلکہ فائدے میں ہیں۔ 90,000 پاکستانی فوجی ہماری قید میں ہیں۔ اس شکست سے باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور پاکستان کو ہم بہت جلد ہاتھ دکھائیں گے اور بچا کھچا پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں اجنالے کا رہنے والا ہوں اور فوج میں 9 سال سے ٹینک ریجمنٹ میں ہوں۔ ہم شرنارتھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سورگباشی پتا جی بھی فوجی تھے۔ وہ 65 کی جنگ میں امر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ پوربی پاکستان کے مقابلے میں پچھمی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ پچھمی پاکستان کے ساتھ افغانستان ہمارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے۔ جہاں پر ہم بلندی پر ہیں، ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 میں پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ اٹک تک افغانستان آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالہ تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تیاب پانچا کر دیں گے۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس کے مقابلے میں پوربی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدلی علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور اسے فتح کرنا زیادہ مشکل ہے۔ برما بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو اسے وقت پڑنے پر ہماری مدد کر سکے۔ اب پوربی پاکستان میں پاکستانی فوجیوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہم انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔ اب مغربی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی کہ ان کے 90,000 مسلح فوجی پہلے ہی ہماری قید میں ہیں۔ عنقریب ہم آپ کو ایک اور بڑی فتح کی خبر دیں گے۔ غرض کہ شراب کے نشے میں اس نے خاصی
واہی تباہی بکی، اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار مسلمان غیر ملکی فوجیوں کے بل بوتے پر ہزاروں سال تک حکومت کرنے والی قوم کا یہ 1000 سالہ غلام قوم کا فرد یوں بڑھ کر للکار رہا ہے جیسا کہ کبھی اپنی شکست کا خواب تک نہ دیکھا ہو۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000 سالہ فتوحات اور حکمرانی کی دہشت کو پاش پاش کر دیا تھا۔ جوش سے میرا خون ابلنے لگا، جی چاہتا تھا کہ بوتل کو توڑ کر اس کے ٹکڑے سے اسے جہنم وصل کر دوں، لیکن مصلحت اور حصول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ اسے کچھ بھی نہ کہا اور اسے اور باتوں میں خوش کرتا رہا۔ بات چونکہ اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کو جسے تمہارے سورگباشی پتا جی کے کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیوں کر فتح کر لیا؟ تو اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو، ایسٹرن کمانڈ کا کمانڈر بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رقیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبراً اٹھواتا ہو، جس کی وجہ سے 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاصی دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعداد میں خوش آمد کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے اور ایک سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ کچھ اور ہی پھول گیا اور کہنے لگا، ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خوب چھان پھٹک کر اور اپنے اولین مقصد یعنی کہ اکھنڈ بھارت کے اصول کے لیے کارآمد جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے ساتھ دفاعی معاہدہ کیا، UN میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا، اور 62 میں چین کے ساتھ جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ ہمیں امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف اسی ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی، ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ، یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے۔ 1965 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس آفر کیں جنہیں ہم نے فوراً ہی لے لیا، جبکہ ویسی ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینے کی پیشکش کی، جنہیں پاکستان نیوی کی اعلیٰ سطح ٹیم نے لینے سے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ ہی تھے۔ ہمارے روسی میزائل بوٹس نے ہی پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی ٹینک AMX-13 کی گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کی پانی میں تیرنے والے ٹینک روسی ساختہ ہی ہیں، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور خود امریکہ سب سے بڑا غاصب ہے۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائیں اور بحری جہاز، ہوائی جہاز اور ٹینک تک بنانے لگ گئے ہیں، جبکہ پاکستان میں ایک جیپ تک نہیں بنتی۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھیں، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بول رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مجھے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں اپنی قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے، اور اس کے عزائم بھی وہی ہیں۔ پرتھوی اور اگنی میزائل اس کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے اس آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ BA ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج اور تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے میں نے اس سے اپنے مطلب کی بات نہ ہی پوچھنے میں عافیت سمجھی۔